الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وقال الله تعالى في مقام أخرى ولا يؤوده حفظهما. وقال الله تعالى أهم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وسواها وأخرج ضحاها. وقال الله تعالى في مقام آخر ولم يعي بخلقهن. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عظیم کائنات کا عظیم خدا غلام جیلانی برق نے ایک کتاب کا خلاصہ لکھا یا اس کو جمع کیا. کسی انگریز کی لکھی ہوئی خدا کی تخلیق کے مختلف نمونوں کو اس نے خدا کی خلاقیت کے شواہد کے طور پہ پیش کیا. ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنا کچھ بیان ہوا ہے، تھوڑا سا وہ بھی دیکھ لو. وہی تو ہے سورت حامیم، سورت الحدید جو 57 نمبر سورت ہے، اس میں فرمایا کہ وہی تو ہے وہ ذات کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا فی 6 ایام، 6 دنوں میں. 6 دنوں کے بعد تو ہفتہ تو 7 دنوں کا ہوتا ہے. تو تورات انجیل میں یوں لکھا ہوا ہے کہ 7ویں دن خدا نے آرام کیا، اور یہودی 7ویں دن سبت والے دن کوئی کام ہی نہیں کرتے اور چپ کر روزہ رکھتے ہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی مصلحت کچھ اور ہے جس کو یوں کر کے بیان کیا گیا ہے. اور جب غیر مسلم لوگ یہ جواب میں یہ کہتے تھے کہ مٹی کو اٹھا کر چورا چورا کر کے دکھاتے کہ یہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو خدا تعالیٰ اس کے جواب میں یوں کہتا ہے سورت یاسین میں کہ تم ہمیں مثالیں سناتے ہو اور تم جس چیز سے پیدا ہوئی اس کو کی حقارت کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، تو تم ہمیں مثالیں دیتے ہو. وہ خدا وہ ہے کہ جس نے کائناتوں کو کھڑا کیا ہے. اہم اشد خلقا ام السماء بناہا. تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمانوں کائناتوں کا بنانا مشکل ہے؟ اور جس کائنات کے اندر ہماری کہکشاں ہیں M31، اس کے اندر 1 ارب سٹار ہیں، اور سٹار سورج کو کہتے ہیں، اور ہر سورج کے ساتھ نامعلوم کتنی زمینیں، ہمارے سٹار کے ساتھ 9 زمینیں لگی ہوئی ہیں. اور ان میں دو تو ایسے پلینٹ ہیں کہ جن کے اندر ممکن ہے 64 قسم کے زمین جتنے پلینٹ گھوم رہے ہوں مشتری کے گرد، اور اسی طرح زحل کے گرد بھی بہت سارے ہیں، اور وہ اپنے حساب میں رواں دواں ہیں. سورج اپنے مدار پہ جا رہا ہے اور اپنے محور پہ اپنے گلیکسی کے اندر 22 کروڑ سال میں ایک چکر پورا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ سارے سورج بھی اسی طرح گھوم رہے ہیں. اور وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کائنات کے اندر وہ تیر رہے ہیں. علماء کہتے ہیں وہ تسبیح کر رہے ہیں. بھائی تسبیح تو کر ہی رہے ہیں تو تیر بھی تو رہے ہیں. کسی کی مجال نہیں کہ کوئی سورج اپنے مدار سے ہٹ جائے یا دوسرے کے مدار میں آ جائے. یوں نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا انتظام ہے. اور یہ ایک گلیکسی ہے اور 1 ارب سٹار ہے، اور اربوں گلیکسیز ہیں، اور ان سب کو اس نے دیکھا ہوا ہے اور سنبھالا ہوا ہے. اور ان کے گرنے کی جگہ کا ذکر بھی سورت الحدید کے آخری رکوع میں ہے کہ بہت بڑی قسم ہے ستاروں کے گرنے کی جگہ کی قسم. اگر تم سمجھ سکو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. چند علماء کے سوا زیادہ تر اس سائنس کے فارمولے کو نہیں پہنچ سکے، کیونکہ یہ چیز وہ ہے کہ یہ غلام مرتضیٰ ملک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ آسمانوں کا تذکرہ جو خدا نے 7 اوپر نیچے سماوات طباقہ کہا ہے، ان کو بیان سائنس کو وہاں پہنچنے میں کم سے کم 10 سال ابھی اور لگیں گے. 1950 سے سائنس جاگ چکی ہے، اور وہ شواہد جو خدا نے قرآن میں بیان کیے ہیں. مورس بکائیہ نے اپنی کتاب میں فرانسیسی میں اس نے لکھی. شاہ خالد کا اس نے علاج کیا تھا، اور وہ دنگ رہ گیا تھا جب اس کو کہا گیا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کی یہ مراحل ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ تم کیوں ایسے بیان کر رہے ہو؟
ہمارے تو 40 کروڑ ڈالر لگے ہیں، تو تب ہم نے ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا نہیں پتہ، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس نے کہا پھر تو صرف خدا ہی بتا سکتا ہے۔ اور جب خدا کا بتایا ہوا قرآن اس نے پڑھنا شروع کیا، تھوڑی سی عربی سیکھ کر، اس کی آنکھ سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے تھے، اور پھر اس نے کتاب لکھی، بائبل، قرآن اینڈ سائنس، اور کہتا ہے کہ صرف قرآن کی آیات سائنس کے مطابق ہیں، بائبل کی نہیں ہیں، اور ہماری احادیث میں سے، نبی پاک کے فرامین میں سے کئی ہیں جو سائنس سے متصادم ہے یا سائنس سے لگا نہیں کھاتی۔ ظاہر ہے وہ تو تصحیح جو صحیح حدیث نہیں ہوگی تو اس کا کیا سائنس کے ساتھ مطابقت ہونی ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ خدا صورت یہ آیت الکرسی میں فرماتا ہے ولا یعود حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی۔ اور جب تخلیق کی بات کرتا ہے ولم یعی بخلقہن، اور ان کی بنانے کو خدا تعالیٰ کہتا ہے، اس سے وہ اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ وہ تو نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، وہ تو ہر دم جانتا ہے۔ اور یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، ہر دن اس کا نیا ہے، اور ہر چیز جو ہے اپنے حساب میں خدا سے مانگ رہی ہے، اور وہ ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے ایمان والے مومن کو، تو اس نے یہ کلمے بولنے، اللہ اس کی مشکل حل کرے گا۔ یہ رد شرک کے لیے ہے اور توحید کے اثبات کے لیے۔ وہ یہ بولے گا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ احدا، 3 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک اس کی مشکل حل ضرور فرمائے گا، کہ اس کو یقین ہے کہ یہ تمام کائنات اور شواہد و نظام خدا نے سنبھالے ہوئے ہیں، اور کچھ کتابوں باقی میں وہ بات نہیں ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے، جو توحید کے ساتھ ہے اور خدا کی خلاقی کے ساتھ ہے اور خدا کی قدرت کے ساتھ لگا کھاتی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور نیکی کی بات کا ابلاغ مل کے کریں، آگے بیان کریں۔ جو اس کا تاجر بنے گا اس کو بھی پورا ثواب ملے گا۔